بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خرید و فروخت سے متعلق بازار کے بارے میں اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اس سے متعلق کافی کچھ ہم کل سیکھ چکے تھے، اور اس کی آخری کچھ باتیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں سب سے پہلی جو ہم نے بات پڑھنی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک جو کلیش ملتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا بھولا بھالا ہوتا ہے، اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا کسی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اور اسی طرح کچھ اور حدیث بھی ملتی ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کے اندر نہ تو کسی کو دھوکہ دینا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھانا ہے۔ تو بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، لیکن اگر یہ کلیش ہے، یہ ٹکراؤ ہے، تو یہ میرے اور آپ کے ذہن کے اعتبار سے ہے، میرے اور آپ کے کم علمی کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بالکل واضح ہے، بالکل مفصل اور مسلم ہے، ہر اعتبار سے اس کی وضاحت سورج کی روشنی کی طرح واضح اور روشن ہے۔ یہ جو پہلی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، اور دوسری طرف جو فاجر ہے، گناہ گار ہے، وہ فسادی اور کمینہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جو بھولا بھالا ایمان والے کی ایک صفت، ایک کوالٹی بیان کی جا رہی ہے، کیا اس سے مراد واقعی ایمان والا سادہ ہوتا ہے، اسے آس پاس کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اسے ٹرکس نہیں آتی ہوتی دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا ہم یہ مطلب سمجھیں کہ ایمان والے کو ہر کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اس کو جہاں پر جو اس کو کہا جائے وہ سمجھ لیتا ہے، مان لیتا ہے، دھوکہ دینا چاہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹ بولیں تو اسے جھوٹ بھی سمجھ نہیں آتی، اسے اگر کالا کپڑا سفید کر کے دکھائیں تو وہ بھی اسے کالا نظر آئے گا، کیا واقعی یہ صرف ایمان والے کی تعریف میں کہی جا رہی ہے یا اس کی مذمت میں کی جا رہی ہے؟ تو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت مبارکہ سے ان الفاظ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کے لیے ہم بھولا بھالا کے الفاظ استعمال کریں تو شرافت کے اعتبار سے تو یہ الفاظ آپ علیہ السلام کے لیے ایک شان کے مطابق ہیں، لیکن بھولا بھالا کے الفاظ کے معانی اور مفہوم جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت، کہ بالکل سادہ، اسے آس پاس کے حالات کا نہیں پتہ، اسے دھوکہ دینا آسان ہے، اسے فریب میں لانا آسان ہے، اسے اپنی بات منوانا آسان ہے، تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے کیونکہ ہم نے جو کل واقعہ پڑھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، ایک جو ہم نے پڑھا کہ ایک بدو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا، اس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا بھی تو سکتے تھے، یعنی جب اس بدو نے کہا کہ آپ نے تو یہ گھوڑا مجھ سے نہیں خریدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، اچھا نہیں خریدا چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ علیہ السلام قائم رہے، وہاں پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے کہ نہیں، یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے اور اس کی قیمت میں تمہیں ادا کرنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہا، تم میرے ساتھ آ رہے تھے، تو اب تم کیوں اپنی بات سے مکر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اس قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ بھیج دیا اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہم ابھی پڑھیں گے، اور اس کے اندر یہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انصار کا ایک آدمی تھا جسے خرید و فروخت میں لوگ دھوکہ دے دیتے تھے، اس کی زبان میں لکنت بھی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کیا کرو، یعنی کوئی چیز خریدو، تو تم یوں کہہ لیا کرو کہ اس خرید و فروخت میں یا اس معاملے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب بھی میں اسے خرید و فروخت کرتے ہوئے لا خلابتہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں اور اس کی زبان اڑ رہی ہے۔ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان نابینا صحابی کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ واقعی جب کوئی چیز خرید رہے ہوتے تھے دکاندار سے یا اس چیز کو بیچنے والے سے کہتے تھے کہ لا خلابتہ، مجھے دھوکہ نہ دینا، اس خرید و فروخت میں یا اس معاملے میں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے، کوئی فریب نہیں ہونا چاہیے۔
تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کی صفت یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والا بھولا بھالا ہوتا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ ایمان والا اس اعتبار سے بھولا بھالا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو فریب نہیں دیتا، کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی دوسرے کو کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، کسی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں، دوسری طرف اگر دوسرا کوئی اور شخص اس ایمان والے کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، اس ایمان والے کو فریب میں لانا چاہ رہا ہے، تو یہ چکنا ہوتا ہے، اس کو سارے حالات پتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، اور اس کے باوجود یہ اپنی شرافت کی وجہ سے اس دھوکہ دینے والے شخص کی بات کو ظاہری طور پر مان لیتا ہے، لیکن اس کے دھوکے اور فریب کے اندر اپنا نقصان نہیں کرتا۔ یہ بات ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن غر کریم، اس کی شرافت اتنی ہوتی ہے کہ سارے حالات پتہ ہونے کے باوجود، آس پاس کیا چل رہا ہے، کون اس کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے، کون اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود وہ اگنور کرتا ہے اپنی شرافت کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ وہ بھولا بھالا ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے دھوکے میں آ جاتا ہے، یہ مطلب بعض لوگوں نے کیا، اور یہ لوگ بعض بزرگ اور بعض اولیاء وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ بات کرنا بہت ضروری اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ دین کی غلط شکل مسلمانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے آس پاس کا کوئی علم نہ ہو، حالات کیا ہیں اسے کچھ پتہ نہ ہو، اور حالات حاضرہ کیا ہیں، لوگوں کی کیا آج کل کہ کیا ان کا پروسیجر ہے خرید و فروخت کا بازار کے اندر، اس کو پہ علم نہ ہو، بس وہ اپنی عبادت میں لگا رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، تو یہ سب سے بڑا ایمان والا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حالات حاضرہ کا سب سے زیادہ علم ہوتا تھا، بلکہ اس بارے میں ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ سناؤں گا۔ خیر، دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والے کو کسی ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا جس میں آپ کو کے ساتھ دھوکہ فریب ہو چکا ہے، اور وہی کنڈیشن، وہی صورتحال دوبارہ آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے، دوبارہ پھر آپ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جس طرح آپ پہلے چلے، جس صورتحال میں جن قدموں پر آپ کو دھوکہ ہوا، آپ دوبارہ وہی اقدام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ایمان میں کمی ہونے کی نشانی ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ المؤمن کامل ایمان والا، اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ جو المؤمن کے اندر الف لام ہے، عربی سے جو لوگ آپ میں سے عربی کا تعارف رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ الف لام ایک اس کی بہت زیادہ تقسیمات ہیں، اس میں سے ایک الف لام للکمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز یا کسی شخص کے کمال کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات الف لام اس چیز یا نام یا لفظ کے شروع میں لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کامل ایمان والا کبھی بھی ایک ہی کنڈیشن، ایک ہی صورتحال سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اگر وہ ڈسا جا رہا ہے تو یہ اس کے ایمان میں کمی ہونے کی بہت بڑی نشانی اور علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تو دھوکہ کھاتا ہے اسلام کے اندر، نہ تو دھوکہ کھانا ہے اور نہ کسی اور کو دھوکہ دینا ہے، نہ تکلیف برداشت کرنا، نہ تکلیف کسی کو دینا، نہ نقصان دینا، نہ نقصان اٹھانا۔ اور اگلی حدیث ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ معاملات میں مثبت سوچ یا حسن ظن کیوں نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، تو اس کی تفصیل آج پڑھ رہے ہیں کہ ہم تو مثبت سوچ سنتے رہے، پازیٹیو تھنکنگ سنتے رہے، حسن ظن سنتے رہے، تو معاملات میں ان تینوں کے اپوزٹ کیوں جانا چاہیے؟ اس کے لیے ایک حدیث ابھی ہم پڑھتے ہیں، وہ حدیث آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو، یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا شخص ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، غالباً جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ جو بندہ میرے پاس ابھی آئے گا یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بئس اخو العشیرہ کی بجائے ابن العشیرہ، فرمایا ٹھیک۔ جب وہ آ بیٹھا، یعنی جب وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت خندہ روئی اور خوش مزاجی سے پیش آئے، یعنی بہت اچھے انداز سے اسے سلام کیا، اسے ملے، اسے بٹھایا۔ اس آدمی کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول،
جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تھا تو آپ نے ایسے کہا تھا کہ جب بعد ازاں آپ اس سے بہت، یعنی جب آپ نے کیا لکھا ہے کہ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تھا تو آپ نے ایسے کہا تھا سے کیا مطلب کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا شخص ہے، لیکن جب وہ اندر آ گیا تو آپ اس سے بہت ہی اچھے انداز سے ملے اور خوش مزاجی سے آپ اس کے ساتھ پیش آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے بدگو کب پایا؟ یعنی مجھے ایسا شخص پایا ہے تم نے کہ میں اندر سے کچھ اور ہوں اور باہر سے کچھ اور ہوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی تو یہ حالت تھا کہ جو طہارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر میں ہے وہی طہارت بلکہ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا تم نے مجھے بدگو کب پایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کنارہ کشی کر لیں، یا بعض مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی عزت یا جس کا ادب یا احترام اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کرنا شروع کر دیں، تو یہ شخص قیامت کے دن سب سے برا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص فسادی اور فتنہ انگیز لوگوں میں سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس انداز میں کیا جس کا وہ حقدار تھا، اور فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی فتنہ انگیزی پر متنبع کرنے کے لیے یہ فرمایا تاکہ وہ اس سے دھوکہ نہ کھا بیٹھیں۔ دوبارہ میں بات پڑھا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی فتنہ انگیزی پر متنبع کرنے کے لیے یہ فرمایا تاکہ وہ اس سے دھوکہ نہ کھا بیٹھیں۔ چنانچہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو برا ہے اور گمراہ ہے، لیکن اس نے اپنی فصاحت کی بدولت، اپنی میٹھی زبان کی بدولت یا اپنے آفیشل اخلاق کی بدولت یا پروفیشنل اخلاق کی بدولت لوگوں کو مسحور کر رکھا ہے، ان کو اپنے دھوکے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ شخص برا ہے تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں اور اس سے بچ سکیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب انسان کسی کے شر کو پہچانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو ایسے معاملات میں اس کی اپنی احتیاط ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ بدگمانی کو غالب رکھے، حسن ظن کو مغلوب رکھے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ وہ اس انسان کو، اس بھولے والے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی دھوکہ نہ دے۔ تو یہ بات، اس کے بعد ہم سٹیپس آگے شروع ہوتے ہیں کہ کیا سٹیپس ہمیں ملتے ہیں جب ہم مارکیٹ جائیں، اس میں کیا ہمیں کام کرنے چاہیے۔ صحیح۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہم کل پڑھے تھے، ڈیسیجن میکنگ ان ایڈوانس۔ ہمیں گھر سے نکلنے، جب ہم مارکیٹ جا رہے ہیں تو نکلنے سے پہلے پہلے ہم اپنا مکمل ایک پلان بنا لیں کہ ہم نے کیا کیا چیز خریدنی ہے۔ اب الحمدللہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم ان چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بغیر مارکیٹ جائے، ان کی پرائسز کیا ہیں۔ پھر اگر ہماری فیملی میں یا جاننے والوں میں سے اگر کسی نے وہ چیز پہلے سے خریدی بھی ہے تو اس کی کوالٹی اور اس کا معیار اس پرکھ سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز میں لوں یا نہ لوں، اور یہ چیز کہاں سے اچھی ملے گی۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ یہ بتانا ضروری کہ مثال کے طور پر ایک بڑا بازار ہے کسی شہر کے اندر، اور وہیں سے چھوٹے بازار والی جو دکاندار ہیں وہیں سے چیزیں لا کر اپنی اپنی دکانوں پر رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کی شاپنگ کے اندر ڈسپلن ہوگا، ایک مینجمنٹ ہوگی نا، اور ترتیب سے آپ اپنے گھر کا سودا سلف گروسری لے کر آتے ہوں گے، تو آپ کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا، نفع ہوگا کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک ایک چیز اپنے قریبی چھوٹے بازار سے لیں، آپ ایک ہی چکر میں، ایک ہی راؤنڈ میں مین مارکیٹ سے وہ چیزیں سستی لے آئیں۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک ایک روپے بچانے والی بات ہے، تو ایک ایک روپیہ بچانا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ بات، تو ڈیسیجن میکنگ یہ ہے کہ ہم پہلے سے مشورہ کریں۔ اچھا، اگر ہماری ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی، ہم بازار چلے گئے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ورائٹی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ ٹائم برباد، وقت ضائع ہوگا، مزید پریشان ہوں گے۔ ورائٹی سامنے ہے، کوالٹی اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پھر پرائس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اب اگر ہم بغیر سوچے سمجھے بازار جا ہی چکے ہیں اور چیزوں کو ہم نے ایک دفعہ، تو اب جب آپ شاپ کے اندر داخل ہو نا،
کسی چیز کو سلیکٹ کرنے سے پہلے اس کی ساری ورائٹی آپ نے دیکھ لی، اس ذہن سے ساری ورائٹی دیکھیں کہ ابھی میں خرید نہیں رہا یا خرید نہیں رہی، صرف میں دیکھ رہی ہوں۔ جب آپ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، پرکھ لیں، اس کے بعد سائٹ پر آئیں، اس دکان یعنی ان چیزوں کے سائٹ پر چلے جائیں، کسی سائٹ پر، کسی کنارے پر، یا دکان کے باہر، یا بازار کے کسی کنارے، پھر سوچیں کہ اب میں نے کون سی چیز لینی ہے، یعنی ان چیزوں سے دور ہو کر سوچیں کہ کون سی چیز اب مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے، پھر دوبارہ جا کر اس چیز کو خرید لیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ بھی ایک ڈیسیجن میکنگ ہے، یہ بھی ایڈوانس ہی ڈیسیجن میکنگ ہے، جس سے آپ کا وقت بچ سکتا ہے، آپ دھوکے سے بچ سکتے ہیں، آپ کو ٹائم مل گیا ہے سوچنے کا کہ آپ نے یہ چیز پورے فیصلے کے ساتھ لیا ہے، کوئی پریشر نہیں تھا آپ کے اوپر، کوئی جلدی عجلت نہیں تھی آپ کے اوپر۔ دوسری چیز، دوسرا رول جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، ڈونٹ یوز موبائل۔ بازار کے اندر موبائل استعمال نہ کریں۔ اچھا، بازار یہ کیونکہ ہماری جو ساری ٹاپک ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو بازار میں خرید و فروخت کے معاملے میں دھوکہ اور فریب سے کیسے بچانا ہے۔ تو یہی وہ رولز ہیں جو ہمارے اوپر طاری نہیں ہوں گے، ہمارے لیے ایک ہمیں نا بالکل فری کر دیں گے، ہر اعتبار سے ہمارا ذہن یکسو ہوگا، مطمئن ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشر نہیں ہوگا، کوئی دباؤ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سارے اسباب ہیں، یہ سٹیپس ہیں، جن کی وجہ سے ہم کسی بھی قسم کے دھوکہ اور فریب سے آسانی سے بچ سکیں گے۔ تو دوسری چیز ہے، موبائل یوز نہ کریں آپ۔ موبائل یوز ہوگا تو ہماری توجہ اس کال پر جائے گی جس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوگا، پھر چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر پیسے بھی، پرس بھی پاس ہے، اس کے اندر پیسے ہیں، پھر پرائس کیا ہے کچھ پتہ نہیں، تو کسی نہ کسی مرحلے میں ہم غلطی ضرور کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات غلطی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، یا یہ وہ ذریعہ ہے جو ہماری توجہ کو، ہماری یکسوئی کو خراب کر سکتے ہیں، اس کے اندر خلل ڈال سکتے ہیں۔ تو بازار کے اندر آپ موبائل، اگر کال آ رہی ہے یا آپ نے کسی کو کال کرنی ہے، تو سائٹ پر جا کے، شاپ کے اندر ہے، شاپ کے سائٹ پر کنارے پر جا کے بات کریں، جہاں پر شور نہ ہو، جہاں پر آپ یکسوئی کے ساتھ بات کریں۔ اس کے بعد بات ختم کر کے آپ دوبارہ آئیں، دوبارہ سے اپنے ذہن کو اس بازار، اس شاپ کی طرف لائیں، یا جس چیز کو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف اس کا دھیان لائیں، دوبارہ سے آپ اس کی سلیکشن کریں کہ آپ نے کیا چیز خریدنی ہے۔ اگلی بات یہ کہ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بازار کے اندر کسی ایک شاپ کیپر سے، کسی ایک دکاندار سے ایک ہمارا تعلق بن جاتا ہے، اور وہ ہمیں جاننے لگ جاتا ہے، ہم اسے جاننے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات کبھی کبھی فائدہ مند بھی ہوتی ہے، کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں نا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم زیادہ چالاک ہیں، ٹھیک ہے، اور بازار والا ہم سے کچھ تھوڑا کم اچھا، چالاکی کا لفظ میں ایک پازیٹیو سینس یوز کر رہا ہوں، یہ دھوکہ فریب والی سینس میں یوز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو ہم زیادہ چلاک ہیں اور جو دکاندار ہے وہ تھوڑا کم چلاک ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو ہم اگر کوئی ایک ہی شاپ کیپر سلیکٹ کر لینا تو یہ بات ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ہم زیادہ چلاک ہیں، اور اس میں فائدہ تو دکان والے کا بھی ہوگا، ہم اسے کوئی دھوکہ نقصان نہیں دینا چاہ رہے، کیونکہ ہم اس کے پاس ایک ایز اے ریگولر کسٹمر آ رہے ہیں، بار بار اس سے چیز خریدتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، دھوکہ نہیں دیتے، تو ہمارا اس کے پاس بار بار جانے سے یہ فائدہ ہمیں ہوگا کہ ہمیں اس کی عادت پتہ ہوگی کہ یہ فلاں فلاں چیز ہمیں دے سکتا ہے، اچھی کوالٹی کی چیز ہمیں دے سکتا ہے، ہمیں کوئی کسی قسم کا دھوکہ یا فریب نہیں دے گا۔ اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے بار بار آنے سے ایک ریگولر کسٹمر اس کا پکا ہو جائے گا، جو اس کی ظاہر ہے کہ جس کا اس کو منافع ہوگا۔ لیکن اگر دوسری صورتحال ہے کہ اگر دکاندار زیادہ تیز ہے اور ہم زیادہ تیز نہیں ہیں، ہم کم چلاک ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں تو دکاندار آپ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کم ہے، اس کو کہیں نہ کہیں لگا دی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں فریب یا دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو اس سے تو میں بار بار مستقل اسی سے چیز خریدتا ہوں یا خریدتی ہوں، اور یہ میرے ساتھ اس طرح نہیں کرے گا، یہ تو مجھے اچھی چیز دے گا، پرائس میں جو ہے ڈسکاؤنٹ بھی کرے گا، لیکن وہ اپنی طرف سے، کیونکہ وہ ہمیں پہچان چکا ہوتا ہے نا۔ اگر یہ صورتحال نہ ہو، یعنی ہم کسی نئی دکان پر جائیں یا کسی ایسی دکان پر جائیں جو جس کو نہ ہم جانتے ہو نہ وہ ہمیں جانتا ہو، تو ہم بالکل واضح طور پر اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، ہم کسی پریشر میں نہیں ہو۔ جس کے ساتھ انسان کی پہچان ہو جاتی ہے نا، معرفت، تو اس کے بعد اس کے ساتھ اتنی یعنی بعض اوقات بے تکلفی ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات تکلف قائم ہو جاتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی ریگولر کسٹمر بن کر اپنے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں تو پھر تو ایک ہی دکان سے خریدیں، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ریگولر کسٹمر بن گئے
تو وہ ہمارے سے فائدہ اٹھائے گا، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ کسی ایک شاپ سے نہ خریدیں، ہر دفعہ مختلف دکان پر جائیں، مختلف ورائٹی دیکھیں، مختلف شاپ کیپر سے آپ معاملہ کریں، اسی سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. دوسری چیز یہ کہ اپنے ہاتھوں کو خالی رکھیں، فارغ. آپ نے کوئی سامان خرید لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ پورے اگلی دکان پر جاتے ہوئے یا اس سے اگلی دکان پر جاتے ہوئے یا باقی سامان خریدتے ہوئے اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس اپنے ہاتھوں کو خالی کریں. ایک سامان خرید لیا، اس کو کہیں رکھوا دیں، یا اگر گاڑی ہے تو گاڑی میں رکھیں، یا کوئی ایسی سیف یا محفوظ جگہ ہے وہاں پر اس سامان کو رکھ دیں، یا کسی اور کو پکڑا دیں. یعنی جس بندے نے خریداری کرنی ہے اس کے ہاتھ خالی ہونے چاہیے. اس کی اہمیت کیا ہے وہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے. تو اس کے ہاتھ خالی ہوں گے تو اس سے اس کو آسانی ہوگی اگلی دکان میں جانے میں، ورائٹی چیک کرنے میں، کوالٹی دیکھنے میں، سوال کرنے میں، کسی چیز کو پرکھنے میں، اس کا معیار دیکھنے میں. یہ ساری اس کو آسانی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہاتھ میں چیزیں ہوں گی نا، تو جب کاؤنٹر پہ جائے گا پیسے دینے کے لیے، تو اب ایک ہاتھ میں چیزیں ہیں، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہو سکتا ہے. اب اس نے ہاتھ موبائل پیسے بھی نکالنے ہیں، پرس بھی نکالنا ہے، پیسے پے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دکان والا اس کو پیسے واپس کرے گا، پھر وہ پیسے گننے ہیں، پھر واپس رکھنے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کے اندر کسی نہ کسی موقع پر یا مرحلے پر اس انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تب اگر اس کے ہاتھ خالی نہیں ہے، ہاتھ خالی ہوں گے تو دوبارہ کیا ہوگا کہ پورا جو جسم باڈی ہے وہ دوبارہ آسانی سہولت کے اندر آ جائے گا، فری ہو جائے گا، تو کوئی پریشر اور دباؤ نہیں ہوگا. اگلی بات یہ، جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں تو چیز خریدنے سے پہلے آپ اس کی پرائس ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے، سبزی لینے گئے ہیں، فروٹ لینے گئے ہیں، بس کپڑے دیکھنے گئے ہیں، کوئی گفٹ دیکھنے گئے ہیں، جو جو بھی چیز آپ دیکھنے گئے ہیں. اب تو بعض اوقات تو جو بڑے برانڈز ہیں یا مالز ہیں اس کے اندر تو پرائسز ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ پرائسز بھی آپ ہیلپر سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ وہی پرائسز ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز نیچے پڑی ہوتی ہے، اس کی پرائس اوپر لکھی ہوتی ہے، اور جو نیچے پرائس لکھی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نیچے والی پرائس ہے. تو ہیلپر سے آپ کنفرم کریں کہ یہ پرائس اس کی یہی ہے، اور کتنا یہ اس کا ویٹ کتنا ہے، کتنا بن رہا ہے، اس کی کتنی پرائس بنے گی. یہ ساری چیزیں آپ اس کو خریدنے سے پہلے کنفرم کریں. ٹھیک ہے. اگلی بات، جب آپ ساری چیزیں خرید چکے ہیں کاؤنٹر پر جائیں تو ایک بل آپ اپنا خود اپنے موبائل کے کیلکولیٹر میں بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ دکاندار سے کہیں کہ بل بناؤ. وہ تو اپنا بل بنائے گا ہی بنائے گا، کیلکولیٹ ساری چیزیں سارا کچھ کرے گا. لیکن آپ نے جب ساری چیزوں کی پرائسز پہلے معلوم کر لی، اب آپ کو چاہیے کہ اپنا بل خود بنائیں، اپنا موبائل نکالیں. اچھا موبائل یہاں پہ نکالنا ہے تو ہاتھوں کا خالی ہونا ضروری ہے. تو جو چیزیں آپ خرید چکے ہیں نا اس کو دکان کی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اگلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سیٹ یور آئٹمس ایٹ اے سائڈ. دکان کی ایک سائڈ پر یا کاؤنٹر کی ایک سائڈ پر رکھ دیں، دونوں ہاتھوں کو خالی رکھیں، فری رکھیں. اس کے بعد اپنا بل خود بنائیں، اور وہ جو بل آپ نے بنایا ہے ٹوٹل، وہ دکاندار کو نہ بتائیں کہ اتنا بل بن رہا ہے، بلکہ اس کو اپنا بل خود بنانے دیں. پھر اگر میچ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر میچ نہیں کرتا تو دیکھیں کہ کہاں پہ ڈاؤٹ آ رہا ہے، کہاں پہ کمی بیشی آ رہی ہے، اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں. اگلا پوائنٹ ہے، ہاں، یہ 499 599 999 یہ ایک بڑا فلسفہ چل رہا ہے آج کل نفسیاتی طور پر گاہکوں کو اس میں ملوث کرنے کے لیے. تو اس میں یہ کہ دیکھیں، ایک ایک روپیہ، ایک ایک آنا اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے دل میں پیسے کی قدر نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، پھر تو آپ روزانہ بازار جائیں اور مفت میں دکانداروں کو دے آئیں. ٹھیک ہے، یہ لو، یہ لے لو، میں آپ سے کچھ نہیں خریدتا. لیکن اگر پیسوں کی قدر ہے جو اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر کی ہے، تو اب وہ جو ایک روپیہ بھی اس کے پاس رہ گیا ہے نا، 500 کا آپ نے اسے نوٹ دیا، 499 ٹوٹل اماؤنٹ تھی، تو 1 روپیز جو رہ گئے وہ بھی آپ ان سے واپس لیں، کیونکہ آپ نے ان کو اجازت تو نہیں دی. اچھا یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو شاپ کیپرز رکھ رہے ہیں اور کسٹمر کی اس پر بالکل بھی رضامندی نہیں ہے، بالکل بھی وہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ وہ یہ 1 روپیز کاؤنٹ دکان والا اپنے پاس رکھے، تو یہ اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. اور اس کے ذریعے سے جو چیز وہ کمائے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ حرام ہوگی، حلال نہیں ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه. کسی شخص کا مال تب تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنی رضامندی اور خوشنودی سے نہ دے. اگر کسٹمر خوش نہیں ہے، اس پر راضی نہیں ہے، اور وہ امید رکھ رہا ہے. اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات کہ بعض دفعہ انسان زبان سے تو ہاں ہاں جی جی کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن دل میں نہ ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے، اگنورنس ہوتی ہے، پریشر اور دباؤ کی وجہ سے. تو یہ بھی لا یحل اس حدیث کے اندر آئے گا کہ یہ اس صورتحال، اس کنڈیشن کے اندر بھی
وہ مال حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ٹپ جو دی جاتی ہے، اگر ٹپ زبردستی لی جا رہی ہے اور دینے والا اس پر راضی نہیں ہے، اس کے اوپر بوجھ ہے، لیکن وہ پریشر یا دباؤ کی وجہ سے دے رہا ہے، تو وہ بھی اس ٹپ لینے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر آپ کا 1 روپیہ بھی اس کے پاس رہ رہا ہے تو اس کو واپس لیں۔ اگر وہ واپس نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے 1 روپیہ ہے باجی کیا بات، تو آپ اس کو چیز دے دیں، 500 واپس لے لیں، اس دکان سے نکل جائیں، کہیں اور سے خرید لیں۔ یہ آپ کا بظاہر نقصان ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ آپ نے اس کو حرام سے بچایا، اور آپ خود بالکل اس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا عَزَمْتَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی کام کو کرنے کا عزم کر لو، اب آپ نے یہ عزم کر لیا کہ میں اسے 1 روپیز واپس لوں گا یا لوں گی، فتوکل اللہ، اللہ کے اوپر توکل کریں، اس سے بہتر چیز آپ کو کہیں اور سے مل جائے گی۔ تو یہ بات، تو یہاں پہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسٹیپ 1 ہے میک یور ڈیسیژن، اسٹیپ 2 میک یور ہینڈز فری، اسٹیپ 3 کنفرم دا پرائسز، اسٹیپ 4 پٹ یور آئٹمز ایٹ اے سائڈ، اینڈ اسٹیپ 5 کاؤنٹ یور منی اینڈ میک یور بل۔ اس کے بعد جتنی چیزیں، اس کے بعد اچھا یہ تو ہماری کوششیں ہیں نا، کہ یہ وہ ساری کوششیں ہیں جس کے ذریعے ہم بظاہر انشاءاللہ دھوکہ سے، فریب سے بچ سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ اچھا اس میں ایک بات یہ رہ گئی آخری پوائنٹ میں، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 5 روپیز بچ کے کوائن بچ رہے ہیں نا، تو شاپ کیپرز بجائے اس کے کہ آپ کو وہ پیسے واپس کریں، آپ کو اسی دکان میں سے کوئی چاکلیٹ، کوئی ٹافی، کوئی لالی پاپ اٹھا کر دیں کہ یہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ بالکل نہ لیں، بالکل بھی نہ لیں۔ آپ اس سے کہیں کہ آپ کے پاس کوائن ہے تو دے دیں، اگر کوائن نہیں ہے تو میرے دیے ہوئے پیسے واپس کر دیں، میں آپ کو یہ جو چیز خریدی ہے یہ واپس کر کے جا رہا ہوں، کہیں اور سے خرید لیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا، اس کی فوراً ویڈیو بنائیں، بالکل آسان طریقہ ہے حل، فوراً ویڈیو بنائیں۔ اگر کوئی برانڈ ہے، بڑی دکان ہے، مال ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، تو آپ فوراً اس کی ویڈیو بنائیں، اس ویڈیو کو وائرل کریں کہ یہ دیکھیں یہ برانڈ ہے، یہ شاپ کیپر ہے، یہ ان کا نام ہے، یہ سارے بندے ہیں، یہ چیز میں نے ان سے خریدی تھی، یہ 5 روپیز کے اوپر اتنے بڑے برانڈ کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو فوراً ان کی ویڈیو بنائے، کام ختم ہو جائے گا آپ کا۔ اچھا آپ نے کیا کیا، آپ ان سے کہیں کہ یہ جو آپ مجھے چاکلیٹ دے رہے ہیں 5 روپیز کی، ٹھیک ہے، اب میں نے جو چیز خریدی اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اور آپ پیسوں کے بدلے میں مجھے چاکلیٹ دے رہے ہیں۔ تو ایسا اگر ہم کر لیں کہ میں کسی دوسری دکان سے، مثلاً آپ نے سامان ان سے خریدا ہے 200 روپیز کا، تو 195 یا 195، تو آپ ان سے کہیں کہ اگر میں آپ کو اس دکان سے 195 کی چاکلیٹس لا کر دے دوں کہ آپ یہ چاکلیٹس رکھ دیں اور یہ جو میں نے سامان خریدا یہ مجھے دے دیں، تو آپ قبول کریں گے؟ تو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو جس طرح ہم ان کو دیکھیں، یہ بڑا ایک اصول ہے خرید و فروخت کا، بیع کہتے ہیں اس کو، کہ جس چیز کو کرنسی بنایا گیا ہے نا، کرنسی، اس کرنسی ہی کے بدلے میں خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اور اس کرنسی کے اندر سب سے بنیادی چیز سونا اور چاندی ہے نا، اور اب بیسیکلی گولڈ ہی ہے۔ تو گولڈ کی بنا پر یہ پیپر نوٹس 100 روپیز کے یا جو بھی نوٹس آج کل چل رہے ہیں کرنسی کے، یہ اس کے بعد وجود میں آئے۔ تو اب چاکلیٹس کو تو کرنسی نہیں بنایا گیا، نہ ایز اے گورنمنٹ یا نہ حکومت کی سطح پر، نہ اسلام نے چاکلیٹ کو یا اس طرح کی چیزوں کو، ٹافیز کو کرنسی نہیں بنایا۔ کرنسی جس چیز کو حکومت تصور کرتی ہے، اسی کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اگر دونوں رضامند نہیں ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ لوگ جو اس کو کرنسی بنا، یا تو پھر یہ لوگ پروف لیں گورنمنٹ سے کہ بھئی ہم چاکلیٹ کو ایز اے کرنسی یوز کر رہے ہیں، تو آئندہ سے پاکستان کی نیوز پیپر میں جو کرنسی آئے گی وہ چاکلیٹ ہوگی، روپیز نہیں ہوگی۔ تو ایسی بات تو ہے نہیں۔ تو خیر، یہ جو ہم نے جتنی بھی کوششیں کی، یہ ساری کوششیں تھی ہماری کوششیں، یہ محنت ہے ہماری، اور ہماری یہ ایک جدوجہد ہے یہ، اور ہم نے یہ محنت کی کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر لانے کی ایک طرح سے ٹرائی کیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ جتنی بھی ہیں محنتیں ہیں، یہ ظاہر ہیں، اسباب ہیں۔ ہم نے دھوکہ اور فریب سے بچنے کی کے اسباب کو، سورسز کو ٹرائی کر لیا، اس کے اوپر عمل کر لیا، اس کا اقدام کر لیا، لیکن اس کے بعد اگر پھر بھی ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، ہینڈ ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ بس اللہ تعالیٰ کی اسی میں رضا ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اگر کوئی دھوکہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کوئی فریب ہو گیا، تو اس دھوکے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑی خوشی دینا چاہتے ہو، اس دھوکہ چھوٹا ہو وہ خوشی سے زیادہ بڑھ کر ہو، تو اس کو پھر آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے اللہ کی ذات کی طرف، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس دھوکے اور فریب کے اندر، سارے میرے کوشش کے باوجود، میرے اعمال کے باوجود، میری ٹرائی کے باوجود،
اللہ تعالیٰ نے مجھے دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور چاہت سے یہ وجود میں آیا، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ خیر ہی کا ذریعہ ہوگا۔ اچھا، ایک تو دوسری کوشش ہے، یہ تو اسباب کے درجے میں ہے، سورسز کو ہم نے اپلائی کر لیا، لیکن ایک اور کوشش ہے، وہ ہے روحانی کوشش، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے نبی، جیسے ابھی ہم نے جو تعلیمات پڑھی، یہ آداب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے نکالے، اور اسی طرح دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ذکر تو کل جو ہم نے کلمہ پڑھا، چوتھا کلمہ، کہ بازار میں جب انٹر ہوں تو اس چوتھے کلمے کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد بازار کی کچھ دعائیں ہیں، اس میں سب سے پہلی دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها۔ یہاں تک یہ دعا ہے کہ اللہ کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی جو اس میں ہے، یعنی وہ جو بھی آئٹمز یا جو بھی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے، یعنی بازار کے اندر جو برائی ہے، اب برائی کے اندر ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اگر اس کا ترجمہ آپ دیکھیں نا، بڑی جامع دعا ہے کہ بھلائی، جو بھی نفع، جو بھی فائدہ مجھے اس بازار سے مل سکتا ہے وہ مجھے نصیب کر دیں، جو بھی نقصان، جو بھی دھوکہ، جو بھی تکلیف، جو بھی مضرت مجھے اس بازار سے یا اس بازار میں خرید و فروخت کرنے سے یا معاملہ کرنے سے پہنچ سکتی ہے، مجھے اس سے محفوظ کر دیں۔ تو یہاں تک دعا ہے۔ اچھا، آگے جو الفاظ ہیں یہ ایک الگ دعا ہے، یہ جو آگے الفاظ ہیں نا، اس سے پہلی لائن کے آخری لفظ اللہم، یہ الگ دعا ہے۔ یہ دعا ہے کسی چیز کو جب آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو خریدنے سے پہلے، ٹھیک ہے، بات طے کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں اس بازار میں جھوٹی قسم اور خسارہ کے معاملے میں پڑ جاؤں، یا جو چیز میں خرید رہا ہوں اس میں مجھے کوئی نقصان ہو بعد میں، یا مجھے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، تو اس بات سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دو الگ دعائیں ہیں، ان دونوں دعاؤں کو آپ یاد کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک استخارے کی دعا ہے، جو چھوٹی دعا ہے، اللہم خرلی وختر لی، اے اللہ میرے لیے جو چیز بہتر ہے، جس کے اندر خیر ہے، اس کو میرے لیے منتخب فرما دے، اس کو میرے لیے پسند کر لیجئے، اس کی طرف میرا دھیان لے جائیے۔ تو یہ بھی دعا ہے، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں کسی چیز کو خریدنے سے پہلے، تو یہ بھی مسنون ہے۔ تو یہ باتیں، اچھا 3 باتیں اور رہ گئی تھیں، وہ یہ کہ بعض اوقات جب ہم سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو بس سٹاپس ہیں یا ریلوے اسٹیشنز ہیں یا ایئرپورٹس ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی خاص خاص جگہیں ہیں، وہاں پر ریٹس زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ریٹس عام جگہوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح موٹر وے پہ جب آپ جا رہے ہو تو موٹر وے پہ جو قیام و طعام آتا ہے، ریسٹ ایریا آتا ہے، وہاں پر ریٹس زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اب وہی چیز جو آپ کو تھوڑے سے فاصلے پر سستی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہی چیز آپ کو تھوڑے سے فاصلے پر مہنگی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ان جگہوں سے چیز خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان جگہوں سے چیز بالکل بھی نہیں خریدنی چاہیے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ دین ہے، بہت زیادہ عطا ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ پھر بھی خرید رہے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے یہ ناقدری ہے، اللہ کا دیا ہوا مال کی اس کی آپ نے قدر نہیں کی۔ قدر کیوں نہیں کی؟ کہ یہی چیز آپ کو اسی طرح کی بالکل سیم چیز سستی مل رہی تھی، آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، چلو اس کو لگاؤ۔ تو اب اللہ کی دی ہوئی چیز کی تو قدر کرنی چاہیے کہ اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس کو کسی خیر کی جگہ پر لگائیں۔ آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ نے اس کو بغیر کسی وجہ کے دوسرے کو دے دیا، ایک دھوکے کے اندر آپ بذات خود اپنا اختیار لے کر اس کے اندر داخل ہوئے، ایک دھوکے کو آپ نے اپنے لیے قبول کیا، تو یہ ایک تو ناقدری ہے۔ دوسری چیز ناشکری ہے، یہ دونوں سیم ہے تقریباً۔ تیسری چیز اس کے اندر ظلم ہے۔ ظلم کس طرح؟ ظلم اس طرح کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یہ مال اور کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے، جس طرح کل ہم نے پڑھا۔ اب اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو یہ مال عطا کر سکتے تھے، کوئی غریب نہ ہوتا، سارے امیر ہوتے، سب کے پاس دین ہوتی اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رکھنا تھا۔ اسی لیے زکوٰۃ کی حکمت بھی ہے کہ لوگ اپنے مال کی پاکی کو دوسرے لوگوں کو عطا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مال اللہ، آپ مہنگی چیز خرید کر، ایک مہنگی چیز خرید کر آپ مال لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، اس پیسے کو آپ نے ایسی جگہ لگانا تھا
جو غریب ہوتا، جو حقدار ہوتا، جو مستحق ہوتا، یا ایسی فیلڈز میں لگاتے جہاں پر وہ مال کسی کے کام آتا یا خیر کے کام میں لگاتے، تو یہ اس مال کا مصرف تھا، بیسک مصرف تھا، بنیادی جگہ تھی جہاں پر آپ کو یہ زائد مال لگانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے وہاں سے ہٹا کر ایسی جگہ پر مال لگایا جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جو ظلم کی تعریف ہے نا عربی کے اندر، وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی ایسی چیز کو کسی ایسی مقام پر یا ایسی جگہ پر رکھ دینا یا خرچ کر دینا جو اس کا اصل مقام یا اس کی اصل جگہ نہیں ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں، اس کو ذاتی کہتے ہیں، یہ اصل تعریف ہے ظلم کی۔ تو اب یہ جو مال آپ اس شاپ کیپر کو مہنگی چیز خریدنے پر دے رہے ہیں، وہ اس کا مقام نہیں تھا، اس کا مقام وہ خیر کا مصرف تھا، یا وہ غریب فقراء تھے جو آپ کو حرص اور لالچ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، طمع کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے کھانے کے لیے، جن کو برسوں سے کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا، یا وہ ان کے پاس وہ معیار نہیں ہے کھانے پینے کا، وہ مصرف تھا، وہ فیلڈ تھی جن پر آپ کو یہ مال لگانا چاہیے، تو ان پر آپ نے نہیں لگایا، تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ نہ قدری ہے نہ شکری ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی آپ نے قدر اور شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا اس کو آپ خیر کے مصرف میں لگائیں۔ یہ جو مہنگی چیز مل رہی ہے، دیکھیں اب اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں نا، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے پہ مجھے کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، آپ موٹر وے سٹارٹ ہونے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے، یا گھر سے یا ایک دو دن پہلے آپ ساری چیزیں جو آپ کو راستے میں ضرورت پڑیں گی اپنے پاس گھر میں لا کر رکھیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ بس سٹاپس پر ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ 5 روپے 10 روپے مہنگی چیز خریدیں، تھوڑا سا اس بس سٹاپ سے باہر آئیں، ریلوے اسٹیشن سے باہر آئیں، ایئرپورٹ سے باہر آئیں، وہی چیز آپ کو سستی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چکروں میں آپ نہ پڑیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو ہم خرید و فروخت سے متعلق کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور ان کے اندر جو حکمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ حکمتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اور کوئی آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو؟